हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो एक रैप अप है जो पिछली हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, उसका एक रिकैप लेते हैं। सबसे बड़ा मसला, आप जब भी यूट्यूब पर देखते हैं आपको इंडिविजुअल मसलों का हल बताया जाता है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताया जाता है। आप कैसे सच बोल सकते हैं, आप किस तरह बहुत अच्छे जॉब होल्डर बन सकते हैं, वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप किस तरह बहुत अच्छे कारोबारी बन सकते हैं। ये तमाम बातें आप जब नोट करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें आप वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकते हैं, जो लोग भी आपको ये नसीहतें कर रहे हैं। नंबर एक, वो आपको इंडिविजुअल को एड्रेस कर रहे हैं, और इंडिविजुअल को एड्रेस करना एक अच्छी बात है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी दीवार के साथ मशवरा करें। तो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर, करियर काउंसलिंग के नाम पर जो लोग आपको एडवाइसेस दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो असल में दीवार हैं। वो आपको इस तरह से गाइड कर रहे हैं जैसे आप दीवार के साथ कभी अपने आप को मशवरा करें तो वो आपको जितना एक रिटर्न में सेकंड पर्सपेक्टिव देगी, थर्ड पर्सपेक्टिव देगी, और आप उसमें से एक पर्सपेक्टिव को चूज करेंगे। ये ऐसे ही है जिसमें आपको लेकिन नया नॉलेज नहीं मिलेगा। द प्रॉब्लम इज, सोशल मीडिया का प्रॉब्लम क्या है? इंफॉर्मेशन तो बहुत आ जाती है, नॉलेज नहीं आता, नया नॉलेज नहीं आता, रिसर्च के बुनियाद पर नॉलेज नहीं आता, नया एक कलेक्टिव अप्रोच नहीं आती। हर कोई अपना इंडिविजुअल, अकेला 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 एक फर्द अपने आप को इर्द गिर्द घूमता चला जाता है। ये सबसे बड़ा नुकसान सोशल मीडिया का है। और यूट्यूब सोशल मीडिया का हिस्सा है, टिकटॉक सोशल मीडिया का हिस्सा है, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या है? ये सोशल मीडिया कहलाता है। इसका नुकसान क्या हो रहा है? आदमी बज़ाहिर तो सब कुछ जानता है लेकिन इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता। ये सबसे बड़ा नुकसान है। इसी वजह से नॉलेज, इंफॉर्मेशन हमारे सोसाइटी से ख़त्म होकर रह गया। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो बात भी सुनी जाए, जो बात भी, छोटी से छोटी बात सुनी जाए, उसको रिसर्च की बुनियाद पर होना चाहिए। हमारा ये चैनल इसी बात को प्रमोट कर रहा है कि किस तरीके से आप लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव विद द हेल्प ऑफ रिसर्च आपके सामने पेश किया जाए। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा यहाँ पर ब्लंडर होता है कि इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, जस्ट एक इधर उधर की बातें, यस दिस एंड दैट, एंड ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, और एक दूसरों के सेंटिमेंट्स और इमोशंस को यूज करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। जो एक आदमी है वो कुछ भी कर ले, कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप को देखे ना कि वो किस चीज़ का हिस्सा है। वो एक कम्युनिटी का हिस्सा है, वो सोसाइटी का हिस्सा है, उसके प्रॉब्लम्स सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक शख्स अपने मसले को इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व करना चाहेगा और सोसाइटी को नज़रअंदाज कर देगा तो वो किस तरीके से कामयाब हो सकता है? ये वो पर्सपेक्टिव हैं जो नज़रअंदाज किए जाते हैं, जो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, और किसी को इस तरफ तवज्जो नहीं है। खुशनुमा थंबनेल्स, खुशनुमा टैग्स, खुशनुमा टाइटल्स लगा के लोगों को राग़िब करना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जो एक नई शक्ल है पैसा कमाने की, लोगों को अपनी तरफ लाने की। ये सरमाया परस्ती की शक्ल है जो इस सोसाइटी का सबसे बड़ा जुर्म भी बन चुका है, बुराई भी बन चुकी है, सबसे बड़ी ईवल, कि पैसा जोड़ने की धुन और पैसा लगाने की धुन नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर ना तो एम्प्लॉयज़ के राइट्स हैं हमारी सोसाइटी में, ना तो एम्प्लॉयज़ के राइट्स हैं जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करते हैं, जो मुलाजमीन हैं, और ना कस्टमर्स के राइट्स हैं। और इसी वजह से ना तो हमारे अंदर एक कलेक्टिव अप्रोच आ रही है। हम एक कलेक्टिव अप्रोच हासिल इसी वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर पैसा कमाने की धुन इस कदर ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम किसी भी कस्टमर को रिटेन करना, किसी वर्कर को रिटेन करना, बरकरार रखना हमारे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए प्रायोरिटी सिर्फ प्रॉफिट है। हमारी इस चैनल की वीडियोस के अंदर हमने हर वो पॉइंट जो कि बज़ाहिर एक सिंपल इंडिविजुअल टॉपिक होता है, हमने उसको एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बयान किया। हमने उबर को डिस्कस किया, हमने फूड पैंडा को डिस्कस किया, हमने एयरबीएनबी को डिस्कस किया, हमने जर्मनी के इकोनॉमिक मॉडल को डिस्कस किया, हमने एक जेलसी के जो कि बज़ाहिर बहुत इंडिविजुअल टॉपिक है, हमने उसको डिस्कस किया, लेकिन हमने डिस्कस किया सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। जब एक आदमी, एक बिजनेसमैन, जैसे फूड पैंडा और जो आप देख रहे हैं, एक आदमी बिजनेस करता है,
اور کافی لوگوں کو انوالو کر لیتا ہے اور پروفٹ کماتا ہے. کیا یہ سوسائٹی کے لیول پر سوشل اویئرنیس کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا؟ صرف کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح جرمنی کے ماڈل کے اندر ہم نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز SME چھوٹی صنعتیں ان کے بارے میں بیان کیا. وینچر کیپٹل لوگوں کس طرح انویسٹر اور انویسٹمنٹ بینکس اپنا سرمایہ کیپٹل اکٹھا کرتے ہیں اور کاروباروں کو مختلف کاروباریوں کو فائنینس کرتے ہیں ان کی ایبلٹی اور انوویشن کی بنیاد پر. ہم نے یہ کانسیپٹ بیان کیا. یہ تمام چیزیں اس سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ پھر جیلسی کہاں پر زیادہ ہوتی ہے؟ کون زیادہ کرتا ہے؟ نوجوان کیوں جیلسی زیادہ کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر اس کا کیا امپیکٹ بنتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کتنی ہیں؟ یہ ساری چیزیں بہت پریکٹیکل لیول کی ہیں, سوسائٹی لیول پر ہیں, سوشل لیول پر ہیں. اور یہ باتیں ہم نے ڈسکس کی. اس ویڈیو کو آپ ایک ریکیپ سمجھ لیجئے, کیونکہ بہت دنوں سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ اگر اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ انڈیویجول پرسپیکٹو کو سوشل پرسپیکٹو میں, سوسائٹل پرسپیکٹو میں سنیں گے تو پھر آپ کو فائدہ دے گا. ورنہ کہانیاں ہیں, نریشن ہے, واقعات ہیں. یاد رکھیے, چھوٹے لوگ شخصیات کو ڈسکس کرتے ہیں, درمیانے لوگ واقعات کو, سٹوریز کو, کیس سٹڈیز کو ڈسکس کرتے ہیں, جو کہ اچھی چیز. ایک ایگزامپل کی حیثیت سے یہ ہمیشہ ہونی چاہیے. لیکن جینیس لوگ, کامیاب لوگ کانسیپٹس کو ذہن میں رکھتے ہیں, اور اس کانسیپٹس اینڈ آئیڈیاز, اور اس چینل کا کانسیپٹ اینڈ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم کس طرح اکٹھے ایک طاقت بن سکتے ہیں, سوسائٹی کے لیول پر کس طرح طاقت بن سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو چاہیے. اگر اکٹھی سوچ ہو, لوگوں کو ویلیو کی بنیاد پر پرائس چارج کی جائے. آپ کسی سے پرائس لے رہے ہیں, اس کو ویلیو دیں. یہاں پر کاروباری ون ٹائم کسٹمر کی بنیاد پر چل رہا ہے. لوکیشن اور رش والی جگہ پر اپنی دکان بناتا ہے اور بس اس کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی گاہک اس کے پاس آ جاتا ہے. کوئی ریٹینشن کہ کسٹمر بار بار آئے, کاروبار اس طرح پھلتے پھولتے ہیں. اس کے لیے نالج چاہیے, انوویشن چاہیے, کلیکٹیوزم چاہیے, لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. وہ ہمارے اندر نہیں ہے. اور اسی طرح یہاں پر ایک بہت ہی مشہور و معروف ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جاب نہیں کرنی چاہیے, کاروبار کرنا چاہیے. اس کی بنیاد پر لوگوں کو کتنا کنفیوز کیا جاتا ہے. میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا. یہ بھی ذہنیت کیا ہے, پیسہ کمانے. کیوں کاروبار کے بعد پیسہ زیادہ ہوتا ہے. لوگوں کو آپ نے پیسہ کمانے کا ہنر بتانا ہے یا خوش رہنے کا, پرسکون رہنے کا, ایک اچھی زندگی کوئی گزار سکے. وہ کمیونٹی کے لیول پر جڑنے کی وجہ سے ہوگا. اگر کوئی 4 جاب ہولڈرز 5 جاب ہولڈرز مل کے اپنے حقوق کے سیکیورٹی کے لیے ایک طاقت بنتے ہیں, وہ زیادہ خوش بھی ہوں گے, وہ زیادہ خوشحال بھی ہوں گے. اور 4 بہت بڑے بڑے کاروباری لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی کا شکار ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا شکار ہیں, بے شک ارب پتی ہیں, وہ کبھی خوشی سے سکون سے سو نہیں سکتے. زندگی گزارنے کا اصول بتانا کیا آپ نے؟ کیا پیسہ معیار ہے یا سکون معیار ہے؟ ایک انڈیویجول کیسے خوش رہ سکتا ہے, کامیاب کیسے رہ سکتا ہے؟ اسی لیے ایک سوسائٹی لیول پہ کامیاب ہونے کی ضرورت ہے, سوسائٹی کو کامیاب کرنے کی ضرورت ہے. سوسائٹی کے اندر احترام, لحاظ, شرم دوبارہ سے جاری کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو انڈیویجولز کو بھی فائدہ دیں گی, سوسائٹی کو بھی فائدہ دیں گی, ان ریٹرن نیشنل اکانومی کو فائدہ دیں گی, پورے سوسائٹی کو, پورے معاشرے کو فائدہ جب دیں گی تو آپ ایگزامپل بنیں گے انٹرنیشنل لیول پہ. یہاں پر جذباتیت اس قدر پھیل چکی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلوں کو ڈسکس کیا جائے. بس بھئی آپ کے مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے ایک اس پرسپیکٹو میں جو کہ لانگ ٹرم سولوشن کی باعث بن سکے. تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس نہج پر سوچیں. اس نہج پر سوچنے کے ساتھ ساتھ اس نہج پر اپنے آپ کو اکٹھا کرنا بھی شروع کریں. اگر آپ جاب کرتے ہیں کرتے رہیں,
لیکن ان طریقوں کو اپنائیں جس میں احساس ہو, انسانیت ہو, اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر طاقت بنے تاکہ آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں. اور اسی طرح اگر آپ جاب ہولڈر نہیں ہیں, کاروباری ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, جیسے بھی ہیں, احترام, کسٹمرز کا خیال, امپلائیز کا خیال, ورکرز کا خیال, ملازمین کا خیال, مزدوروں کا خیال, تاکہ آپ لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا ہو. یہی احساس کسی کو انسان بناتا ہے, اور انسان ہی سوسائٹیز بناتے ہیں. ورنہ جنگل ہوتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتا ہے. یہی پرابلم آج کل پھیل چکا ہے جس کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. یقین مانے کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. وہ ٹاپکس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں, آپ سرچ کر کے دیکھیں یوٹیوب کے اوپر, آپ کو کیا اس کے اندر کیا نظر آئے گا؟ کچھ بھی نظر نہیں آنے والا. آپ کو کیا نیا سوچ پیدا ہوئی ہے؟ کوئی سوچ نہیں پیدا ہوتی. بس آپ کو احساس, تسلیاں کراتے ہیں, تسلیاں. یہ تسلیوں پہ کام چل رہا ہے, تسلیوں پہ کام چل رہا ہے. یہاں پہ یوٹیوب پہ تسلیوں پہ کام چل رہا ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ دیوار سے مشورہ کر لیا کریں. کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ اس سے اچھا گانے سن لیا کریں یار. تسلیوں پہ کام چل رہا ہے. یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہو رہا ہے انڈیویجولز کو ہی ڈسکس کرنے کا, اور صرف پرابلمز کو ڈسکس کرنے کا. یہ نہ دیکھا جائے کہ پرابلم پیدا کیسے ہوتی ہے اور انڈیویجول کس ایک براڈر سسٹم کا حصہ ہے. اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا. پرابلم کے اوریجن کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا. پرابلم کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, انڈیویجولز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. روتے رہو, ساری زندگی روتے رہو گے. آپ لوگوں نے مسئلوں کو حل کرنا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے. اب جتنے اب جو ٹاپکس میرے ہیں, اب ان ٹاپکس کو سن لیجئے. یہ جو باقی یوٹیوبرز بیان کر رہے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ, آپ کو بس تسلی ملے گی. آپ کو کوئی ریسرچ کی بنیاد پر سولوشن نہیں ملنے والا. آپ کے اندر ایک نئی امنگ نہیں پیدا کرنے والی. بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ پیسہ زیادہ کیسے کما سکتے ہیں, بس. اس لیے تو وہ جاب سے نکال کے آپ کو کاروبار میں لے کے جانا چاہتے ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو سکون دیجیے, کمفرٹ دیجیے, ان کو ایک معاشی طاقت بننے کی طرف رستہ دکھائیے تاکہ سوسائٹی ترقی کریں, انڈیویجولز ترقی کریں. کیا سارے کے سارے لوگ کاروباری ہو سکتے ہیں؟ کیا امریکہ کے اندر جو سپر پاور ہے سارے کے سارے کاروباری ہیں یا زیادہ سے زیادہ ملازمین ہیں؟ تو کیوں ایسی بات کرتے ہیں جو ان ریئلسٹک ہے؟ ہاں, وہاں پہ حقوق زندہ ہو گئے, وہاں پہ کمیونٹی ڈیولپ ہو گئی, وہاں پہ آرگنائزیشن ڈیولپ ہو گئی, وہاں پہ لوگوں کے رائٹس کے لیے آرگنائزیشنز ہیں. ہر ڈفرنٹ سیگمنٹ کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہے جس کی بنیاد پر وہ لوگ طاقتور ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا لیکن ہماری جو آرگنائزیشن ہمارا مقدمہ لڑے گی. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ بھیڑ بکریاں, ریوڑ. جب اس پرسپیکٹو کو ذہن میں لائیں گے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے, یا کم از کم آپ اس رستے کی طرف جائیں گے جہاں پہ مسئلے حل ہوتے ہیں. ورنہ آپ لوگ تسلیاں لیتے رہیں گے اور یہ تسلیاں ہی دیتے ہیں. بھائی تسلیاں دیتے ہیں, تسلیوں پہ نہیں بات بنتی. حل کی طرف جائیں, اور حل کس بنیاد پر ہے؟ فرد, انڈیویجول کو ڈسکس کریں, لیکن اس سسٹم کو بھی ڈسکس کریں جس کا انڈیویجول ایک حصہ ہے. نمبر 1. پرابلم کو بھی ڈسکس کریں, لیکن پرابلم کس وجہ سے پیدا ہوئی, پیدا کرنے والا کون ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں بھائی میرے. تھینک یو.